آپ کا ظاہر بھی اتنا خوبصورت اور آپ کی زندگی بھی خوبصورت. میں آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ بتا دوں. آپ تشریف لے جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ. راستے میں بھوک لگی. رابغ ایک خیمہ دیکھا, وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھ. آپ نے ان سے کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا, پیسے دیں گے. اس نے کہا بیٹا بارش نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہے, قحط ہے, کھانے کو بھی نہیں ہے, پینے کو بھی نہیں ہے. تو ایک بکری کھڑی تھی, بالکل کمزور, اس کے جسم پر صرف کھال تھی. آپ نے کہا اس بکری کا دودھ نکال لوں. وہ کہنے لگی دیکھ تو رہے ہو اس کے جسم پر تو سوائے کھال کر ہے کچھ نہیں, کہاں سے نکالو گے؟ آپ مجھے اجازت دو. اب چونکہ ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی بکری سے دودھ نکالنے کی بات ہو رہی ہے جو چل بھی نہیں سکتی, تو بڑھی آپ کو اسے غور سے دیکھنے لگی کہ یہ کون آیا, یہ کون ہے جو اس مری ہوئی بکری سے دودھ نکالنا چاہتا ہے. تو غور سے دیکھ, تو آپ آنکھوں میں سما گئے. پھر اس نے اس کو بیان کی. آپ نے اس بکری کے تھنوں کو پکڑا تو لٹک کے نیچے آ گئے, دودھ سے بھر گئے. تو اپنے بڑے برتن میں اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا. پھر دوبارہ دودھ نکال کے برتن پورا بھر کے اس بڑھیا کو دے گئے اور آپ چل. شام کو اس کا خامد آیا ابو معبد, انہیں کہا ام معبد یہ دودھ کہاں سے؟ کہ اس بکری کا پاگل ہے تو چل نہیں سکتی, اس کا دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہ ایک نوجوان آیا تھا, اس کے ہاتھوں میں کوئی تاثیر تھی, جادو تھا, جس سے یہ دودھ نکلا ہے. وہ کہنے لگا انہیں عتیلی, بتاؤ وہ کیسا تھا؟ شاید آپ نے کبھی سنا نہ ہو اپنے نبی کا حلیہ. میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی کیسے تھے. رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تجرب به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه ستع أكحل أحور أزج أخرم إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم فسماه وعلاه البهاء أجمله وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب كأن منطقه خرزات نذب يتحدرن فصل لا هزر ولا نزر لم تقتحم عين من قصر ولا تشنه من طول ربعة انظر الثلاثة غصن بين غصنين. کیا اماں الفاظ بول گئی, آج تک عالم تھک گیا ترجمہ کرتے ہوئے. کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں, میں نے ایک شخص دیکھا, مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے ان پہ آ گیا. ظاہر الوضاء ابلج الوجه, چمکتا چہرہ. پورا آپ کو ایک اور حدیث بھی ساتھ جمع کر لیتے. عظیم الہامہ, خوبصورت سر, بڑا شدید سواد الشعر, سیاہ کالے بال. عظیم الہامہ, سر خوبصورت گولائی میں. واسع الجبین, کھلا ماتھا. ازہر اللون, کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا. پھول میں چمک تھوڑی ہو جاتی, کلی میں زیادہ ہوتی, کلیوں جیسا رنگ چمکتا ہوا. ازج الحواجب, بڑے خوبصورت. وہ آج کل کیسے یہ پر پینسلیں لگا 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 کے بیچاریاں یہاں تک لے جاتی, اور پھر پینسل کا رنگ اتر جاتا ہے, پھر اندر سے وہی وہ غریب نظر آنے لگتا ہے. تو میرے نبی کی اللہ نے ایسے خود بنا دی, ایسے پورے چلتی ہوئی یہاں تک آتی. من غیر قرن, یہاں بال نہیں تھی, یہ جگہ خالی تھی. جن کے ہوتے ہیں وہ بیچاری یہاں سے نکال 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 ہائے ہائے بھی کرتے ہیں, نکالتے بھی. من غیر قرن, یہاں بال نہیں. بینما عرق یدرہ الغضب, یہاں ایک وین تھی, وین. جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ غصے کو برداشت کرتے تھے, نکالتے نہیں تھے, برداشت کرتے. تو وہ یہاں ایسے 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 حرکت کرنا شروع کر دیتی. تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں بیٹھے. فی عینیہ دعج, آنکھ بڑی خوبصورت, موٹی, سیاہ, اشکل, لمبی, اہدب, یہ بال بڑے لمبے. اکحل, بغیر سرمے کے سرمہ لگا ہوا. انجل, ابرج, اہدب, احوت, ادعج, اکحل, یہ سب نام میرے نبی کی آنکھوں کے ہیں کہ اللہ نے ایسی خوبصورت آنکھ کائنات میں اور کسی کو نہیں تھی. حسین آنکھ, اس میں باریک سرخ دھاریاں تھی, سیاہی سیاہ تھی, سفیدی سفید تھی. جب آپ آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھتے تھے, کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا, سب ایسے ہو. اس لیے میرے نبی یوں نہیں دیکھتے, ایسے دیکھ. جل نظرہ الملاحظہ, ایسے جب کبھی آنکھ اٹھتی تھی پھر سب آپ کے سامنے جاتے تھے, کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا. فی اشفارہ وطف, خوبصورت خوبصورت بال. اخن العرنین, ناک تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا, یہاں سے باریک. لہو نور یعلوہ, یہاں نور نظر آتا تھا, سے چمکتا ہوا چمکتا. ضلیع الفم, ہونٹ بڑے خوبصورت, کھلے ہوئے کھلے ہوئے اور چوڑے منہ کے ساتھ. اشنب براق الثنایا مفلج الاسنان, دانت ایسے گولائی میں
خوبصورت چمکتے ہوئے. جب کبھی آپ مسکراتے آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آیا کرتا تھا. ایسے حسین دانت تھے ہمارے نبی کہ دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آتا تھا. یہ 4 دانتوں میں تھوڑا فاصلہ تھا، باریک سا فاصلہ تھا، اس میں سے ایسے روشنیاں نکلتی تھی آپ کی مسکراہٹ کے دوران. سہل الخدین، یہ گال آپ کے نہ ایسے نیچے کہ کمزور ہوں، نہ ایسے ابھرے ہوئے کہ برے نظر آئیں. کف اللحیہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی نیم گھنگریالے، اور داڑھی میں سر میں 14 سفید بال تھے اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے. اور کأن عنقہ جید دمیا، اور آپ کی یہ گردن مبارک سراہی کی طرح لمبی اور خوبصورت گولائی میں، جیسے کسی نے گھڑ کے آپ کی گردن کو بنایا ہوا ہو. اور آواز میں جادو، فی صوتہ سحل، آواز میں جادو، آواز میں کشش، آواز میں گرفت. طفیل بن عامر ایک بڑے عرب سردار ہیں، وہ مکے میں آئے. لوگوں نے کہا ایک جادوگر ہے جس کو سناتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، تو اس کے نہ سننا. انہیں ڈر کے اپنے کان میں روئی ڈال لی کہ میں طواف کر رہے تھے، آپ پہ نظر پڑی، آپ نماز پڑھ طرف کھڑے ہو تو نظر پڑی تو کھچ گیا دل. تو کہنے لگے من ہوا، یہ کون ہے؟ تو مکے والوں نے کہا ہوا یہ وہی جادوگر ہے. تو طفیل کہنے لگے میری جی میں آیا، تو اتنا بڑا سمجھدار آدمی ہے، یہ اتنا خوبصورت انسان میرے خیال میں جادوگر نہیں ہو سکتا. میں اس کی سنتا ہوں، اگر اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا، غلط ہوگی چھوڑ دوں گا. تو طواف پورا کر کے آپ کے پاس آ کے آپ نے سلام پھیرا. تو فیل کہنے لگا ما تقول یا محمد، کیا کہتے ہو محمد، کچھ سناؤ. تو آپ نے چند جملے بولے، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. تو وہ تڑپ گئے. میرے آپ کے لیے کوئی کشش نہیں ان کلمات میں ترجمہ بھی کر دوں تو کوئی کشش نہیں، لیکن وہ عرب سمجھنے والے وہ کہنے لگا اعد فقط بلغنا قاموس البحر، ارے ذرا دوبارہ سنانا، تیرے ایک جملے نے 7 سمندر کا پانی پی لیا ہے. تو آپ نے دوبارہ سنایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے. آواز میں ایک کشش، جو سنتا تھا وہ کھچ جاتا تھا. خوبصورت آواز، بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی، کھلی چھاتی، عریض الصدر، چوڑا سی، سوا البطن والصدر، سین اور پیڑ برابر. معذرت سے کہتا ہوں کتنے خواتین بھی مرد بھی، آپ سجے پاسے پیڑ کھبے پاسے، آپ کھبے پاس پیڑ کھبے پاسے، آپ سجے پاسے دیکھتے ہیں. وہ ادھر ہو تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے، ادھر ہو تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے. جو ہنستے میں پیٹ کرتا ہے، زبان سے نہیں، وہ پیٹ سے ہنستے گڑ 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 گڑ. میرے اللہ کو انتہائی ناپسند ہے موٹا، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. اور مولوی موٹا تو سب سے برا لگتا ہے. بھائی احتیاط سے کہو، اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. تو کھانے پینے کا وقت اللہ نے آگے رکھ دیا ہے، خوب ڈٹ کے کھا لینا، حلال بھی کھاؤ احتیاط سے بھی کھاؤ. کلو واشربوا ولا تسرفوا. اور اللہ تعالیٰ نے کھانے کا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، اللہ نے اعلیٰ ترین غذا کی قسم اٹھائی اور اس میں ذائقہ نہیں دیکھا. نہ انجیر کا ذائقہ ہوتا ہے اتنا اچھا، اور زیتون تو ویسے ہی کڑوا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سموسے پکوڑے کی قسم بھی کہا سکتا تھا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم. تو اللہ نے ہمیں کھانے کا سلیقہ بتایا، طریقہ بتایا. اپنی یہ بوفے نہ کرو، بوفے 50 چیزیں پلیٹ میں ڈالنی ہے اور پھر لگے ہیں جانوروں کی طرح کھاتے ہی جا رہے ہیں. میرے نبی ایک وقت میں 1 سالن کھاتے تھے، 2 کبھی نہیں. اور زندگی بھر میرے نبی نے باسی کھانا نہیں کھایا، صبح کا پکا شام نہیں کھایا، شام کا پکا صبح نہیں کھایا. صرف ایک دفعہ حج کے موقع پر ام ہانی حضرت علی کی بہن مکہ میں، ان کے گھر باسی روٹی کے 2-4 لقمے لیے، ورنہ صبح کا پکا ہوا شام نہیں کھاتے تھے، یا تازہ یا فاقہ. تمہاری طرح نہیں 8 دن کا پکا کے فریج میں ٹھوک دیتا ہوں، کڈی رکھو تو کھا دی رہی. یہ بھی کچھ 8 دن کا پکا کے کٹھا ہی ٹھوک دیا اندر. اب نکال کے بیگم اپنے ٹائم پہ گرم کر کے کھا رہے، میاں صاحب اپنے ٹائم پہ گرم کر کے کھا رہے ہیں. اب بھئی برتن صاف کیتی جاندے نا. اب بھئی کینیڈا، تو پتہ نہیں کیا بڑا کینیڈا. میں انگلینڈ گیا تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ کہنے کہ مولانا میں نئی گاڑی لایا ہوں، آپ کو اس میں بٹھانا ہے. اچھا کتنے کی؟ کہنے کا 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے.
2.5 लाख। मैंने कहा इसका ड्राइवर कौन है? कहा जी ड्राइवर तो हम खुद ही होते हैं। मैंने कहा फिर हमारी सुजुकी अच्छी है जिस पर ड्राइवर रखा होता है, साफ भी करता है बिठाता भी है, और तुम अच्छे 2.5 लाख पाउंड की गाड़ी ली है, टायर भी खुद धो रहे हो और उसके मैट भी खुद साफ कर रहे हो निकाल के, अभी बेगम ने बर्तन भी तुमसे साफ करवाने हैं, वो अलग से काम है। मेरे नबी सवा अलबतन व सदर, मेरे नबी का सीना और पेट बराबर था, सब तलकस, बिल्कुल ऐसे सीधा कद, बिल्कुल। और कभी जिंदगी भर पेट भर के खाना नहीं खाया, सुबह खाया शाम नहीं खाया, शाम खाया सुबह नहीं खाया, जानबूझ, और जब खाया तो चंद लुकमे। दकीक अल मसरबा, यहाँ बालों का तार था, नाफ पे आके खत्म होता था, बाकी सारा जिस्म अनवर अल मुतजर्रद, चमकता हुआ जिस्म था, चमकता हुआ। रहबर राहा, ये हथेली कुशादा, शस्नल कफ़ैन वल क़दमैन, ये जगह और पाँव की ये जगह, इस पर गुफ्त खूबसूरत मसीह अल क़दमैन, इस तरह का था कि ये रगें नजर नहीं आती, रगें नजर नहीं आती, और जो हिस्सा आपका कपड़ों से बाहर नजर आता वो नूर नूर चमकता चमकता नजर आता था। और इज़ा ज़ाला ज़ाला कलहन, अब पूरा कदम पूरा और युकारिबुल खुता, कदम छोटा चाल में तेजी, ऐसे लंबे कदम नहीं उठाते थे, छोटा कदम उसमें तेजी बहुत। यमशी तकफ़ियन, जरा कंधे झुका के चलते थे, अकड़ के जिंदगी भर नहीं चले, थोड़ी गर्दन भी झुकी, थोड़े कंधे भी झुके हुए, और आजिज़ी, और हमेशा सलाम में पहल फरमाते थे, जिसको भी मिलते थे सलाम में पहल होती। और इतने आली अखलाक थे, कभी किसी को यूं करके नहीं बुलाया, हमेशा यूं करके इशारा करके, पूरे हाथ का इशारा कर। और जब कभी आपको दाएं बाएं से कोई बुलाता या रसूल अल्लाह, तो आप यूं नहीं करते, और मैं यूं खड़ा हूं, मुझे फौजान कहता है मौलाना साहब तो मैं इतना ही करूंगा, जी फरमाइए। कोई इधर से होगा तो मैं कहूंगा हाँ। पर अपने नबी के अखलाक देखो, यहाँ से किसी ने आपको बोला या रसूलल्लाह, तो आप यूं नहीं करते थे, आप यूं करते थे, पूरा उसको सीना दे। कोई इधर से बोला था या रसूलल्लाह, तो आप यूं नहीं करते थे, आप पूरा ऐसे मुड़ते थे, फिर कहते थे, पूरा सीना देते थे उस। और फिर कोई कहता आपसे बात करने, तो आप यूं हो जाते, और आपसे बात करनी आप यूं, जब तक वो बात खत्म नहीं करता था आप उस। और जब किसी की बात सुनते थे तो बिल्कुल उसको चेहरा दे। ये मोबाइल ने हमारे अखलाक बर्बाद कर दिए। बच्चा माँ से बात करता है, वो बैठी मोबाइल दे, हाँ बोलो क्या कहते हो, सुन रही हूँ, बोलो बोलो सुन रही हूँ, आंखें इधर होती हैं और कान इधर होती। ये जिससे भी आप ऐसा करोगे, आपने उसके दिल को तबाह करके रख दिया। तवज्जो फरमाइए, हमारे उर्दू में कहते हैं तवज्जो, ता हटा दो तो निकलता है वजह, चेहरा। अपना बूथा शरीफ मेरी तरफ करो, मुझे इज्जत दो, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। आपको सही सच्चा वाकया सुनाऊं, हमारे फैसलाबाद में एक खातून स्कूल टीचर थी, तो वो पेपर चेक कर रही थी तो रोने लगी, मार्किंग करते हुए। तो उनके हस्बैंड ने पूछा क्यों रोई हो, तो उसने एक पेपर निकाल के दे दिया, कहा इसको पढ़ो। तो उसमें एक सवाल था कि बच्चों से कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो बच्चे ने लिखा था मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूँ, कि मैं देखता हूँ कि मेरी माँ और मेरे जो फादर हैं वो मुझे इतना तवज्जो नहीं देते जितना अपने फोन को तवज्जो देते। मैं उनसे बात भी करूं तो वो अपने फोन में लगे होते हैं और उसी में लगे लगे मुझसे बात करते हैं। मुझे मेरा जी चाहता है मैं भी स्मार्टफोन। तो उनके खामिन ने पूछा तो क्यों रोई हो, कहा ये तेरे मेरे बेटे ने लिखा है, ये ऊपर तो रोल नंबर था ना, इनको तो पता था किसका रोल नंबर है, बाप को नहीं पता था। कहा ये तेरे मेरे बेटे ने लिखा है कि मैं स्मार्टफोन बनना चाहता। तो ये जरूरत की चीज है, लेकिन अब आप तो अपना कल्चर भूल गए। मरासी बड़ी एक आलीशान कौम होती है हमारे पंजाब में, तो वो हमारी पंजाबी की मिसाल है, मिरासियां दा पुत्र जमे उन्हें चुम चुम के मार छड़िया। तो ये स्मार्टफोन ने तुम्हें टॉयलेट में भी फारग नहीं रखा, टॉयलेट में भी सौदे कर रहे होते हैं बैठे हुए। तो हर चीज तरतीब है। मेरे नबी जब किसी सुनते थे तो पूरी तरह मुतवज्जो, छोटे को भी इज्जत देते थे, बड़े को भी इज्जत देते। तो मेरे और अल्लाह के दरमियान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हस्ती, ये वास्ता है, ये राबिता है कि मुझे अपनी जिंदगी में ढलना है उस महबूब के तरीके में जिससे मेरे अल्लाह ने पसंद किया। फला व रब्बिक, ये कुरान की पहली कसम है। वल असर, ये कुरान की आखिरी कसम है। फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। मुझे कसम है मेरे महबूब आपके रब की, ये कुरान की सबसे खूबसूरत कसम है। और इजहार मोहब्बत में सबसे आलीशान कसम है कि अल्लाह ताला यूं कह रहा है, ऐ मेरे महबूब मुझे आपके रब की। खुद ही कसम उठाता है और अंदाज ऐसा है जैसे कसम उठाने वाला कोई और है और रब मोहम्मद कोई और है। ये इजहार मोहब्बत की आखिरी 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 शक्ल होती है कि
कसम उठाने वाला अपने आप को दो बना दे। मुझे आपके रब की कसम, कनाडा वालों को बता दें, जब तक आपके तरीकों पर नहीं आएंगे मैं इन्हें कबूल नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी को राजी करना, उनके खुशी को हासिल करना। एक सहाबी आए, या रसूलुल्लाह, मेरा पड़ोसी की खजूर ऐसे होकर मेरे घर के सहन में उसके चंद आते हैं शाखें, जब फल लगता है तो वो गिर जाता है, तो मेरे बच्चे उठाते हैं तो उधर से दौड़ के आता है, उनके मुंह से खजूर निकाल लेता है। आप उसे कहें कि बच्चों पे इतनी सख्ती ना करें। आपने उसे बुलाया, वो मुनाफिक था। आपने उसे बुलाकर कहा कि ये खजूर मुझे दे दो और इसके बदले जन्नत में मुझसे एक खजूर। वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये मुझे और मेरे बच्चों को बड़ी पसंद है, कोई और होती तो मैं दे दे। अब चुप हो गए, वो चला गया। एक साहबी बैठे थे, अबू दाहदा, या रसूल अल्लाह, मैं ले दूं? मुझे आप वादा करते हैं, मुझसे वादा करते हैं आप मुझे जन्नत में लेकर देंगे? आपने कहा हाँ। तो पीछे पहुंच गए, कहने लगे, भाई खजूर का सौदा करो। कहा, जाओ जाओ, मैंने अल्लाह के नबी को नहीं बेची, तुम्हें कैसे बेच दूं? कहने के जो तेरे मुंह में आता कीमत मांगो। कहने लगा, अपना बाग मुझे दे दे, खजूर ले ले। बाग में 600 खजूर। तो कहने लगा, पक्की बात है? कहा, चलो, बाग तेरा, खजूर मेरी, मुझे और क्या चाहिए? 600 खजूरों का बाग। दौड़े दौड़े आए, या रसूल अल्लाह, मैंने खजूर खरीद ली, आप अब उसको दे दें। हमने कहा, उन्हें मुझे तो देने, तुम्हें कैसे दे दी? कहा, जी मैंने पूरा बाग दे दिया और खजूर उससे ले ली, 600 खजूरों का। आपने कहा, हमारा पिछला सौदा कैंसल, पहले था एक खजूर लेकर दूंगा, अब तेरा मेरा सौदा ये है कि तेरे लिए जन्नत में बेशुमार बागात भी मिल गए और तेरे लिए घर भी तैयार हो गए। कम मिन अज़कन रदाहा वदारिन फयाहा ले अबिद्दाह दाहा। उन्होंने वहीं से छलांग लगाई और दौड़े दौड़े भाग गए। अंदर नहीं गए, बाहर से खड़े होकर कहा, उम्मुद्दाहदा, बाहर आ जाओ, हमने ये बाग अल्लाह उसके रसूल को दे दिया। ये मेरे अजीजों, जहां भी रहो, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक और पाकीज़ा ज़िंदगी को अपना साथी बना लो, तो ये जहान भी आपका है, वो जहान भी आपका है। कोई मुश्किल ज़िंदगी नहीं है, चंद फ़राइज़ हैं। 5 वक्त की नमाज है, क्या ज़ोर लग, कितनी देर लग, 5 वक्त नमाज में। और मुसाफिर हो तो आधी हो जाती। रोज़ा साल के बाद आता है, आपके तो रोज़े ठंडे होते हैं, चलो लंबे होते हैं लेकिन ठंडे होते हैं। हमारे रोज़े तो बड़े गर्म होते हैं, वो भी साल के बाद है। उसमें बीमार हो जाओ तो माफ़ है, सफ़र में हो तो माफ़ है, बाद में रख लेना। ज़कात वो मालदार पर है, हज मालदार पर है, गरीब पर न ज़कात है न हज है। तो पीछे सिर्फ एक नमाज रह जाती है। नमाज एक ऐसी दौलत है जिसके बारे में कोई गुंजाइश नहीं है कि इसे हर हाल में अदा करो। अगर इसमें कोई गुंजाइश होती तो मुझे मैदान करबला में मेरे नबी के नवासे की जब गर्दन उड़ाई जा रही थी और नमाज का टाइम हुआ है, तो आपने कूफे वालों से कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे नमाज पढ़ने दो। तो उन्होंने कहा, हम नमाज पढ़ने के लिए जंग नहीं रोकेंगे। तो आपने फरमाया, फिर हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। आपने आधों को लड़ाई पे लगा दिया और आधों के साथ मिलकर आपने नमाज अदा फरमाई। फिर उनको लड़ाई पे लगा दिया और पहलों को कहा नमाज पढ़ने को, और असर से पहले सबके सर कट के नेज़ों पे चढ़ गए। तो एक नमाज ऐसी चीज़ है, आप बहुत बड़ा मजमा अहले ईमान को, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, ख़वातीन भी हैं, हजरात भी हैं। मेरे नबी की ज़िंदगी में नमाज, मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ़ लाए और लेडी डॉक्टर ही कह लो, दाई शिफा बिनत असद, उन्होंने आपको माँ के पहलू में लिटाया तो आपने एकदम ऐसे करोड़ बदली, लंबा सजदा किया, फिर उसके बाद सर उठा के यूं किए और इस हाथ का सहारा लेकर इस हाथ को यूं उठाया और ऐसे उंगली को किया, तो एक पूरे आलम में नूर ही नूर फैल गया और आप गिरे। और फिर उस बच्चा जैसे होता है वैसे आते ही ऐलान किया कि मैं सजदे लेकर आ रहा हूँ। और जब आप दुनिया से जा रहे तो आपने कहा, नमाज 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 नमाज। इबादत में एक नमाज ऐसी है जिसमें गुंजाइश नहीं। और उसके बाद दूसरी जिंदगी में चंद चीजें हैं, उन सब का खुलासा करूं तो 4 चीज, सब का खुलासा करूं तो 4 बातें, वो भी हदीस पाक में। मेरे नबी ने फरमाया, अरबन मन कुन्न फीह मा दर्रहु मा फातहु मिन दुनिया। 4 बातें ले लें इस सारे हॉल के हाजरीन हाजरात सामेईन सामेआत, तो मेरे नबी फरमाते हैं उसको सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। 4 बातें, सब कुछ मिल गया। सिद्क़ हदीसिन, हिफ्ज़ अमानतिन, हुस्न खलीक़तिन, इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन। 4 बातें, सच बोले झूठ न बोल, सच बोले झूठ न बोल, दयानंदारी से काम करे, धोखा ना दे, अखलाक अच्छे हों, बद अखलाक ना हो, रिस्क हलाल हो, हराम ना हो। 4 बातें जो कर लेगा
وہ پورا دین اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ عبادات کے بعد نماز فرائض، تو ایک سچائی ہو، ایک دیانتداری ہو، ایک اخلاق اچھے ہوں، اور ایک رزق حلال ہو، تو ہر چیز آپ کے تابع اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ یہ پورے کا پورا دین ہے جو میرے نبی لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ یہاں کے ماحول میں دوڑ لگی ہوئی ہے، اور ایک دوسرے کو خیال کرنا یا اس کے لیے وقت نکالنا، خاص طور پر جہاں والدین پوری دنیا میں ہی پریشان ہیں لیکن ملکوں میں زیادہ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں سسٹم ایسا ہے یا قدر کوئی نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا، کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم لوگ دیکھتے میں کیا کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دے۔ ایک صحابی کا پیغام آیا ان کی بیگم کا کہ وہ مر رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، تو آپ تیزی سے اس کے گھر گئے، دیکھا تو وہ بول رہے ہیں۔ ہم نے کہا کلمہ پڑھو، کہا یہ نہیں پڑھا جاتا، ویسے بول رہے ہیں نہیں پڑھا جاتا۔ آپ نے پوچھا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ آپ نے کہا بلاؤ، کہ ماں آ گئی۔ آپ نے کہا تم اس سے ناراض ہو؟ کہا جی ناراض ہو۔ کیا ناراضگی ہے؟ کہ یا رسول اللہ بدتمیزی سے بولتا تھا، بس اور کوئی ناراضگی نہیں۔ بہت نیک بچہ ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، مجھ سے بولتا ہے تو سخت ہو کے بولتا، ریش ہو کے بولتا۔ تو آپ نے کہا معاف کرتی ہو؟ کہا نہیں میں نہیں معاف کرتا۔ تو آپ نے فرمایا میں اسے آگ لگا دوں پھر سفارش کرو گے؟ کہا ہاں ہاں پھر تو کروں گے۔ کہا اگر تو نے معاف نہ کیا تو اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ انہوں نے کہا نہیں میں معاف کرتی ہوں۔ جب ماں نے کہا میں معاف کرتی ہوں، آپ نے کہا کلمہ پڑھو، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اور اس کی جان نکل گئی۔ پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، ان کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول، نہ صدقہ قبول۔ تو مجھے آپ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، آپ فیملیز والے ہیں، اپنے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کر پی ان کی دعا لے لیں، وہ دعا آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ ماں باپ کی دعائیں وہ کام کرتی ہیں جو نہ امریکن ڈالر کرتا ہے، نہ کینیڈین ڈالر کرتا ہے، نہ برٹش پاؤنڈ کرتا ہے، نہ پاکستانی ہندوستانی روپیہ کرتا ہے۔ ماں باپ کی دعاؤں سے ساتوں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، زمین آسمان کی برکتیں سمٹ کر ان لوگوں کے پاؤں میں آتی ہیں جو اپنے ماں باپ کی دعا لیتے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو فلاں آدمی گوشت بیچنے، اس کو ہم قصاب کہتے ہیں، قصائی، یہ کوئی اتنا بڑا معزز پیشہ نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، میرا ساتھی گوشت بیچنے والا؟ تو اس کو دیکھنے چلے گئے، دیکھا تو ایک عام آدمی ایسے گوشت بیچ رہا ہے، ایسے ہی سارے بازار میں بیٹھا ہوا، دوسرے بھی بیٹھے ہوئے۔ جب شام ہوئی اس نے تھیلے میں گوشت کا ٹکڑا ڈالا اور گھر گیا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ گئے۔ تو اس نے جا کر گوشت کو کاٹ کے ہانڈی میں چڑھایا، آٹا گوندنے لگا، آٹے کو رکھ دیا، پھر سالن تیار کیا، پھر روٹی تیار کی۔ ایک عورت بوڑھی یوں کر کے پہ لیٹی، اس کو ہلایا جلایا، ماں جی اٹھ کے بیٹھ گئی، تو اس کو ہاتھ کا سہارا دے کے کھانا کھلایا، اپنے ہاتھوں سے کھلایا، کھلاتا رہا۔ جب اس نے کہا بس تو اس نے اس کا منہ صاف کیا، کلی کرائی۔ جب وہ لیٹنے لگی تو کچھ بولی، تو موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے، سمجھے نہیں کہ یہ کیا بول رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا حضور کیا بتاؤں کیا کہہ رہی تھی، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے، تو میں تو غریب کسائی ہوں، موسیٰ تو بہت بڑا نبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں نے تیرا کام کر دی، تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، ممکن ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، دعا لینا تمہیں یہاں مشکل نظر آئے، لیکن اللہ کی قسم اسی میں آپ کی دنیا چھپی ہوئی ہے، اسی میں آپ کی آخرت۔ اپنے ماں باپ کی دعا لو، اپنے ماں باپ کی دعا لو، دعا لو۔ پھر دوسرا رشتہ ہے یہاں خاوند اور بیوی کا۔ پورے ویسٹ میں طلاقیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بہت زیادہ طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے۔ یہ سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے عالی شان رشتہ ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور آپ کو ایک عجب حدیث سناؤں، سب سے پہلے جو چیز قیامت کے دن میری نیکیوں اور برائیوں کو تولنے کے لیے جب اللہ ترازو لگائے گا، تو سب سے پہلے جو چیز تولنے میں رکھی جائے گی وہ میرا بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خاوند کے ساتھ سلوک تولا جائے گا۔ یہ وہ رشتہ ہے جس کو سب سے پہلے جنت میں بنیاد رکھی گئی۔ اللہ نے آدم اور حوا کا نکاح پڑھا کر انہیں خاوند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا، اور یہی رشتہ جنت میں جا کے آخر میں بھی یہی رشتہ ہے، وہ خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کی کہ گھر میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔
نماز کے لیے ایک لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے، لیکن گھر میں اچھے اخلاق کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے۔ بیوی کے اخلاق ہو خاوند کے لیے، خاوند کے اخلاق ہو بیوی کے لیے۔ یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے، اتنا بنیادی رشتہ ہے کہ تمام رشتے اس کے سامنے چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ ہمارا عام طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہم اپنے اس رشتے کو بچائیں باقی رشتوں کی زیادتی سے۔ والدین سختی کریں تو اپنی بیوی کو بچاؤ، بیوی سختی کریں تو اپنے والدین کو بچاؤ، بیچ میں تم ایک ترازو کا کام کرو۔ ہم اپنے گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو جو ڈالر سے نہیں خوبصورت ہوگا، یہ آپ کے اخلاق سے خوبصورت ہوگا۔ ایک میٹھا بول وہ بیوی کے دل کو خرید لیتا ہے، ایک میٹھا بول وہ خامند کے دل کو خرید لیتا ہے۔ ایسی اولاد کے ساتھ بھی وہ شدت اور سختی نہ ہو، بلکہ نرمی کا معاملہ ہو، پیار محبت کا معاملہ ہو۔ میرے نبی نے حسن حسین کے ساتھ 7 سال گزارے، آپ نے ایک نصیحت نہیں کی، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو ٹائم دیتے تھے، اس طرح صفات منتقل ہوتی چلی گئیں۔ یہ چند چیزیں ہیں، ان کو کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے تو دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی۔ اور میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے، اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا، اگر